بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابو نصر السیاد نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ اور چھوٹے بیٹے عمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ان کا جیون غریبی سے بھرا ہوا تھا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ آرام سے کھانا پینا بھی پورا کر سکیں۔ ابو نصر ایک مچھوارا تھا۔ اس کی کمائی کا انحصار ندی سے پکڑی گئی مچھلیوں پر ہوتا تھا، لیکن کئی دنوں سے اسے تالاب سے مچھلیاں نہیں مل رہی تھیں۔ اس کے گھر میں بھوک کا عالم تھا اور اس کے بیٹے عمر کی معصوم آنکھوں میں ایک امید تھی، لیکن اس کا پیٹ خالی تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ خود بھوکی رہ کر اپنے بیٹے عمر کو بہلانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن جب بھوک نے صبر کا روزہ توڑ دیا تو ابو نصر نے فاطمہ سے کہا، آج میں ندی جاؤں گا، کچھ بھی کر کے مچھلی لے کر آؤں گا، شاید اللہ ہماری مدد کرے۔ فاطمہ نے اپنی سوکھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور نرم انداز سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ابو نصر باہر نکلا۔ راستے میں اس کا سامنا ایک بوڑھے شیخ احمد بن مسکین سے ہوا۔ شیخ نے اس کی پریشان حالت دیکھی اور پوچھا، کیا بات ہے میرے بھائی؟ اتنے دکھی کیوں ہو؟ ابو نصر نے اپنی ساری پریشانی شیخ کو سنا دی۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور چلو میرے ساتھ ندی کی طرف۔ ابو نصر اور شیخ ندی کے پاس پہنچے۔ شیخ نے کہا، پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ابو نصر نے ویسا ہی کیا۔ نماز کے بعد شیخ نے اسے ایک پرانا سا جال دیا اور کہا، اس جال کو بسم اللہ پڑھ کر ندی میں پھینکو، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ابو نصر نے جال کو ندی میں پھینکا۔ کچھ ہی پل بعد جال میں کچھ مچھلیاں پھنس گئیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ مچھلیوں کو لے کر بازار گیا اور انہیں اچھے داموں میں بیچ دیا، اور اسے جو پیسے ملے ابو نصر نے ان پیسوں سے 2 میٹھے پراٹھے خریدے۔ جب وہ خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک عورت اور اس کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھوک اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بچہ کمزور ہو کر اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ابو نصر کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا، ان کی حالت بھی میری بیوی اور بیٹے جیسی ہی لگتی ہے۔ اگر میں ان پراٹھوں کو انہیں دے دوں تو میری طرح ان کے چہرے پر بھی مسکان آ سکتی ہے۔ کئی پلوں تک وہ الجھن میں کھڑا رہا، پھر اس نے پراٹھے ان کے حوالے کر دیے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بہت دعائیں دیں، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہ رکھے، تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رہے۔ ابو نصر خالی ہاتھ گھر لوٹ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب پریشانی اور سکون تھا۔ پریشانی اس بات کی کہ اپنے بھوکے خاندان کا سامنا کیسے کرے گا۔ راستے میں اس نے ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے سنا، ابو نصر، ابو نصر۔ لوگوں نے اشارہ کیا، یہ رہے ابو نصر۔ بزرگ نے ابو نصر کو دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے والد نے آج سے 15 سال پہلے میرے پاس 3000 درہم امانت کے طور پر رکھے تھے۔ جب میں نے سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے یہ رقم تمہیں لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آج تم مجھے مل گئے۔ ابو نصر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سوچا، اللہ نے میری آزمائش لی اور میری نیک دلی کا پھل مجھے دیا۔ کچھ مہینوں میں ابو نصر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے نئے گھر بنانے کا کاروبار شروع کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ لیکن ایک رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو حساب کتاب کے دن میں پایا اور ترازو میں اس کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی تھی۔ گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے سوچا، میرے صدقے اور خیرات کا کیا ہوا؟ فرشتے نے جواب دیا، تمہارے صدقوں میں دکھاوا اور خود کی خواہش شامل تھی، اس لیے ان کا وزن کم ہو گیا۔ ابو نصر گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہا، اب میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر فرشتوں نے کہا، اس کے دیے گئے 2 پراٹھے اور بھوکی عورت اور بچے کے آنسو اور مسکان باقی ہیں، انہیں ابھی تولا نہیں گیا۔ جیسے ہی پراٹھے اور مسکان کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتوں نے آواز لگائی، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر نیند سے جاگا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو نصر کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔
اس نے سمجھ لیا کہ اصلی نیکی بنا دکھلاوے کے کی گئی مدد ہے۔ وہ ہر وقت غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ دعاؤں اور نیکیوں کا پھل کبھی بیکار نہیں